بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ اعراف پارٹ نمبر 6۔ تعقلون، تم سمجھتے نہیں۔ نمبر 1، والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی کرنے والوں کا، نیکی والوں کا۔ نمبر 2، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ظلۃ، مثل سائبان کے، وظنوا انہ واقع بہم، اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ نمبر 3، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے اور ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور اقرار کرایا ان سے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا، بولے ہاں ہے، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت، کبھی کہنے لگو قیامت کے دن، انا كنا عن هذا غافلین، ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کہنے لگو کہ شرک تو نکالا تھا ہمارے باپ دادوں نے، من قبل، ہم سے پہلے، وکنا، اور ہم ہوئے۔ تفسیر۔ نمبر 1، تورات کے بارے میں اللہ کا عہد، یعنی تورات میں جو عہد لیا گیا تھا خدا کی طرف سے، سچ کے سوا کسی چیز کی نسبت نہ کریں، کیا وہ انہیں معلوم نہیں جو اس کی کتاب اور احکام میں قطع برید کر کے اس پر افترا کرنے لگے، حالانکہ کتاب اللہ تورات کو یہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مضمون انہیں معلوم نہیں یا یاد نہیں رہا؟ حقیقت وہی ہے کہ دنیا کی فانی متاع کے عوض انہوں نے دین و ایمان بیچ ڈالا اور آخرت کی تکلیف اور راحت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا نہ سمجھے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر اور وہاں کا عیش و تنعم دنیا کی خوشحالی سے کہیں بہتر اور فائق ہے، کاش کہ اب بھی انہیں عقل آ جائے۔ نمبر 2، یعنی توبہ اور اصلاح حال کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، جو لوگ شریروں کی راہ چھوڑ کر تورات کی اصلی ہدایت کو تھامے رہیں اور اسی کی ہدایت اور پیشین گوئی کے موافق اس وقت قرآن کریم کا دامن مضبوط پکڑے رہیں اور خدا کی بندگی، نماز وغیرہ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں، غرض اپنی اور دوسروں کی اصلاح پر متوجہ ہوں، خدا ان کی محنت ضائع نہ کرے گا، وہ بلا شبہ اپنی محنت کا میٹھا پھل چکھیں گے۔ نمبر 3، رفع جبل کا واقعہ، یعنی جو میثاق الکتاب عہد و اقرار انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، وہ ایسے اہتمام سے لیا گیا تھا کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا گیا اور کہا گیا جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے تورات وغیرہ، اسے پوری مضبوطی اور عزم سے تھامو، اور جو نصیحتیں کی گئی انہیں ہمیشہ یاد رکھو، ورنہ بصورت انکار سمجھ لو کہ خدا تم پر یہ پہاڑ گرا کر ہلاک کر سکتا ہے۔ اس قدر اہتمام اور تخفیف و تاکید سے جو قول اقرار لیا گیا تھا، افسوس ہے وہ بالکل فراموش کر دیا گیا۔ یہ رفع جبل کا قصہ سورہ بقرہ میں ربع پارہ الف لام میم کے بعد گزر چکا ہے، ملاحظہ فرما لیجیے۔ ذریۃ من بعدہم، ان کی اولاد کو ان کے پیچھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا ہم کو ہلاک کرتا ہے اس کام پر جو کیا گمراہوں نے۔ نمبر 1، وکذالک نفصل الآیات، اور یوں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں باتیں، ولعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر آئیں۔ نمبر 2، واتل علیہم نبأ الذی، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، فانسلخ منہا، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، فاتبعہ الشیطان، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان، فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، ولو شئنا لرفعناہ بہا، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا، واتبع ہواہ، اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہث، تو اس پر تو بوجھ لا دے تو ہاں پہ، او تترکہ یلہث، اور چھوڑ دے تو ہاں پہ، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو۔ نمبر 1، ربوبیت الہی کا عقیدہ انسان کے سرشت میں داخل ہے۔ میثاق خاص کے بعد یہاں سے میثاق عام کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام عقائد حقہ اور ادیان سماویہ کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے۔ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی اور انبیاء و مرسلین کی ہدایت کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر پورے غور و تأمل سے دیکھا جائے تو آسمانی مذہب کے تمام اصول و فروع بالآخر خدا کی ربوبیت عامہ کے اسی عقیدہ پر منتہی ہوتے، بلکہ اسی کی تہ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ عقل سلیم اور وحی و الہام اسی اجمال کی شرح کرتے ہیں۔ بس ضروری تھا کہ یہ تخم ہدایت، جسے کل آسمانی تعلیمات کا مبدأ و منتہا اور تمام ہدایات ربانیہ کا وجود مجمل کہنا چاہیے، عام فیاضی کے ساتھ نوع انسانی
کے تمام افراد میں بکھیر دیا جائے تاکہ ہر آدمی عقل و فہم اور وحی الہی کے آبیاری سے اس تخم کو شجر ایمان و توحید کے درجے تک پہنچا سکے۔ اگر قدرت کی طرف سے قلوب بنی آدم میں ابتداً یہ تخم ریزی نہ ہوتی اور اس سب سے زیادہ اساسی و جوہری عقدہ کا حل ناخن عقل و فکر کے سپرد کر دیا جاتا تو یقیناً یہ مسئلہ بھی منطقی استدلال کی بھول بھلیوں میں پھنس کر ایک نظری مسئلہ بن کر رہ جاتا، جس پر سب تو کیا اکثر آدمی بھی متفق نہ ہو سکتے۔ جیسا کہ تجربہ بتلاتا ہے کہ فکر و استدلال کی ہنگامہ آرائیوں کی اکثر اتفاق سے زیادہ اختلاف آراء پر منتج ہوتی ہیں۔ اس لیے قدرت نے جہاں غور و فکر کی قوت اور نور وحی و الہام کے قبول کرنے کی استعداد بنی آدم میں ودیعت فرمائی، وہیں اس اساسی عقیدہ کی تعلیم سے ان کو فطرتاً بہرور کیا، جس کے اجمال میں کل آسمانی ہدایت کی تفصیل منطوی و مندمج تھی، اور جس کے بدون مذہب کی عمارت کا کوئی ستون کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اسی ازلی اور خدائی تعلیم کا اثر ہے کہ آدم کی اولاد ہر قرن اور ہر گوشہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے عقیدہ پر کسی نہ کسی حد تک متفق رہی ہے، اور جن معدود افراد نے کسی عقلی و روحی بیماری کی وجہ سے اس عام فطری احساس کے خلاف آواز بلند کی ہے، وہ انجام کار دنیا کے سامنے بلکہ خود اپنی نظر میں بھی اس طرح جھوٹے ثابت ہوئے جیسے ایک بخار وغیرہ کا مریض لذیذ اور خوشگوار غذاؤں کو تلخ اور بدمزہ بتلانے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ابتدائے آفرینش سے آج تک ہر درجہ اور طبقہ کے انسانوں کا خدا کی ربوبیت کبریٰ پر عام اتفاق و اجماع اس کی زبردست دلیل ہے کہ یہ عقیدہ عقول و افکار کی داد و دوش سے پہلے ہی فاطر حقیقی کی طرف سے اولاد آدم کو بلا واسطہ تلقین فرما دیا گیا تھا، ورنہ فکر و استدلال کے راستے میں ایسا اتفاق پیدا ہو جانا تقریباً ناممکن تھا۔ قرآن کریم کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے آیات حاضرہ میں عقیدہ کی اس فکری یکسانیت کے اصلی راز پر روشنی ڈالی۔ بلا شبہ ہم کو یاد نہیں کہ اس بنیادی عقیدہ کی تعلیم کب اور کہاں اور کس ماحول میں دی گئی، تاہم جس طرح ایک لیکچرار اور انشاء پرداز کو یقین ہے کہ ضرور اس کو ابتدائی عمر میں کسی نے الفاظ بولنے سکھلائے، جس ترقی کر کے آج اس رتبہ کو پہنچا، گو پہلا لفظ سکھلانے والا اور سکھلانے کا وقت اور مکان اور دیگر خصوصیات مقامی بلکہ نفس سکھلانا بھی یاد نہیں، تاہم اس کے موجودہ آثار سے یقین ہے کہ ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسانی کا علی اختلاف الاقوال والاجیال عقیدہ ربوبیت الہی پر متفق ہونا اس کی کھلی شہادت ہے۔ یہ چیز بدء فطرت میں کسی معلم کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہے، باقی تعلیمی خصوصیات و احوال کا محفوظ نہ رہ سکنا اس کی تسلیم میں خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی ازلی و فطری تعلیم نے، جس کا نمایاں اثر آج تک انسانی سرشت میں موجود چلا آتا ہے، ہر انسان کو خدا کی حجت کے سامنے ملزم کر دیا ہے۔ جو شخص اپنے الحاد و شرک کو حق بجانب قرار دینے کے لیے غفلت بے خبری یا آباء و اجداد کی قرآن تقلید کا عذر کرتا ہے، اس کے مقابلہ پر خدا کی یہی حجت قاطع جس میں اصل فطرت انسانی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بطور فیصلہ کن جواب کے پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد اور ان سے ان کی اولاد نکالی، سب سے اقرار کروایا اپنے خدائی کا، پھر پشت میں داخل کیا۔ اسے مدعا یہ ہے کہ خدا کے رب مطلق ماننے میں ہر کوئی اب کفایت کرتا ہے، باپ کی تقلید نہ چاہیے۔ اگر باپ شرک کرے، بیٹے کو چاہیے کہ ایمان لاوے، اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا پھر کیا حاصل، تو یوں سمجھیے کہ اس کا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے اور سارے جہان قائل ہے، اور جو کوئی منکر ہے، یہ شرک کرتا ہے، سو اپنی عقل ناقص کے دخل سے پھر آپ ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ نمبر 2، موضوع القرآن میں یہ ہے کہ یہ قصہ یہود کو سنایا، وہ بھی عہد سے پھرے ہیں جیسا کہ مشرک پھرتے ہیں۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ نمبر 1، ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہمارے آیتوں کو، وانفسهم کانوا یظلمون، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے ہیں۔ نمبر 2، من یہد اللہ فهو المہتدی، جس کو اللہ راستہ دے وہی راستہ پاوے، ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو وہ بچلا دے سو وہی ہے ٹوٹے میں۔ نمبر 3، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی۔ نمبر 4، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ ایسے ہی ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ أُولَٰئِكَ هُمْ، وہی لوگ۔ تفسیر نمبر 1، بلعم بن باعورہ کا عبرتناک واقعہ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیات بلعم بن باعورہ کے حق میں نازل ہوئیں۔
جو ایک عالم اور صاحب تصرف درویش تھے، بعدہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور ہدایات کو چھوڑ کر عورت کے اغوا اور دولت کے لالچ سے حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنے تصرفات چلانے اور ناپاک تدبیریں بتلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، خود مردود ابدی بنا۔ آیات اللہ کا جو علم بلم کو دیا گیا تھا، اگر خدا چاہتا تو اس کے ذریعے سے بہت بلند مراتب پر اس کو فائز کر دیتا، اور یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے علم پر چلنے اور آیت اللہ کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ وہ خود آسمانی برکات و آیات سے منہ موڑ کر زمینی شہوات و لذات کی طرف جھک پڑا۔ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا، اور شیطان اس کا پیچھا یعنی تعاقب کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پکے کجروؤں اور گمراہوں کی قطار میں جا داخل ہوا۔ اس وقت اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا جس کی زبان باہر لٹکی اور برابر ہانپ رہا ہو، اور اگر فرض کرو کہ اس پر بوجھ لاد دیں یا ڈانٹ بتلائیں یا کچھ نہ کہیں، آزاد چھوڑ دیں، بہر صورت ہانپتا اور زبان لٹکائے رکھتا ہے، کیونکہ طبعی طور پر دل کی کمزوری کی وجہ سے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور سرد تازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر بسہولت قادر نہیں۔ اس طرح سفلی خواہشات میں منہ مارنے والے کتے کا حال ہوا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے آیات اللہ کا دیا جانا اور نہ دیا جانا، تنبیہ کرنا اور نہ کرنا، دونوں حالتیں اس کے حق میں برابر ہو گئی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ خیر سے دنیا میں اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے، اور ترک آیات کے نوسط سے بدحواسی اور پریشانی خاطر کا نقشہ برابر ہانپتے رہنے کی مثال میں ظاہر ہوا۔ ممکن ہے کہ بلعام کی باطنی و معنوی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر یہ مضمون ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یلحظ ذکر کیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سزا تجویز کی گئی ہو کہ ظاہری و حسی طور پر کتے کی طرح زبان باہر نکل پڑے اور ہمیشہ پریشان و بدحواسی اور خوفزدہ آدمی کی طرح ہانپتا رہے، العیاذ باللہ۔ علماء سو کے لیے عبرت ناک سبق آیات کی شان نزول کچھ ہو، بہرحال ایسے ہوا پرستوں کا انجام بتلایا گیا جو حق قبول کرنے یا پوری طرح سمجھ لینے کے بعد محض دنیاوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی میں احکام الہیہ کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے لگے اور خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ گویا یہود کو بھی متنبع فرما دیا کہ صرف کتاب کا علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جمعہ رکو نمبر 1۔ علماء سو کے لیے ان آیات میں بڑا عبرت ناک سبق ہے اگر دھیان کریں۔ نمبر 2، مشرکین وغیرہ ہوں کے رد میں جا بجا قرآن نے عنکبوت، ذباب، مکڑی، مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، مگر ان لوگوں کی مثال ایسی بری ہے کہ کوئی غیرت مند آدمی حتی المقدور اس کو اپنے پر چسپاں نہیں ہونے دے گا، اور بے حیا غدار اپنے احوال پر چسپاں ہونے دیتا ہے، وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ نمبر 3، محض علم کسی کام کا نہیں، علم و فضل بھی انسان کو جب ہی کام آتا ہے کہ خدا کی ہدایت و دستگیری سے علم صحیح کے موافق چلنے کی توفیق ہو۔ جب وہ سیدھے راستہ پر چلنے کے موافق نہ کرے تو کتنی ہی بڑی علمی فضیلت اور قابلیت رکھتا ہو، سمجھ لو کہ ٹوٹے اور خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے انسان اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو، بلکہ دائماً خدا سے ہدایت و توفیق کا طلبگار رہے۔ نمبر 4، ایک اشکال کا جواب۔ یہ آیت بظاہر آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے معارض معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین نے وہاں لیعبدون میں لام غایت اور یہاں لجہنم لام عاقبت مراد لیا ہے۔ یہاں سب کے پیدا کرنے سے مطلوب اصلی تو عبادت ہے، لیکن جب بہت سے جن و انس چونکہ اس کا مطلب پورا نہ کریں گے اور انجام کار دوزخ میں بھیجے جائیں گے، اسی انجام کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا دوزخ ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کما فی قول تعالی فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا۔ باقی محققین کے نزدیک اس تکلف کی حاجت نہیں، وہ دونوں جگہ لام غایت ہی کا ارادہ کرتے ہیں، مگر لیعبدون میں غایت تشریعی اور یہاں لجہنم میں غایت تکوینی بیان کی گئی ہے۔ الغافلون ہیں غافل۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب نام اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، سو اس کو پکارو وہی نام کہہ کر، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان کو جو کج راہ پر چلتے ہیں اس کے ناموں میں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلہ پا رہیں گے اپنے کیے کا۔ نمبر 2، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے، یہدون بالحق کی راہ بتلاتے ہیں سچی، وبہ یعدلون، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ نمبر 3، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر نہ ہوگی، واملی لہم،
اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، ان قیدی متین، بے شک میرا دو پکا ہے۔ نمبر 4 اولم یتفکروا، کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر تفسیر نمبر 1 جھٹلانے والے چوپائے کی طرح ہیں، یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ دل سے آیت اللہ میں غور کرتے ہیں، نہ قدرت کے نشانات کا بنظر تعمق و اعتبار مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ خدائی باتوں کو بسمع قبول سنتے ہیں۔ جس طرح چوپائے جانوروں کے تمام ادراکات صرف کھانے پینے اور بہیمی جذبات کے دائرے میں محدود رہتے ہیں، یہی حال ان کا ہے کہ دل و دماغ، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، غرض خدا کی دی ہوئی سب قوتیں محض دنیاوی لذائذ اور مادی خواہشات کی تحصیل و تکمیل کے لیے وقف ہے۔ انسانی کمالات اور ملکوتی خصال کے اکتساب سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ غور کیا جائے تو ان کا حال ایک طرح چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور مالک کے بلانے پر چلا آتا ہے، اس کے ڈانٹنے سے رک جاتا ہے، یہ کبھی مالک حقیقی کی آواز پر کان نہیں دھرتے۔ پھر جانور اپنی فطری قوا سے وہی کام لیتے ہیں جو قدرت نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، زیادہ ان میں استعداد ہی نہیں، لیکن ان لوگوں میں روحانی و عرفانی ترقیات کی جو فطری قوت و استعداد ودیت کی گئی ہے، اسے مہلک غفلت اور بے راہ روی سے خود اپنے ہاتھوں ضائع معطل کر دیا گیا۔ نمبر 2 اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کا حکم۔ غافلین کا حال ذکر کر کے مومنین کو متنبہ فرمایا کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا، غفلت دور کرنے والی چیز خدا کی یاد ہے، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو اور اچھی صفات سے یاد کرو۔ جو لوگ اس کے اسماء و صفات کے بارے میں کج روش اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ جیسا کریں گے ویسا بھگتیں گے۔ خدا کے ناموں اور صفتوں کے متعلق کج روی یہ ہے کہ خدا پر ایسے نام یا صفت کا اطلاق کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور جو حق تعالیٰ کی تعظیم و جلال کے لائق نہیں، یا اس کے مخصوص نام اور صفت کا اطلاق غیر اللہ پر کرے، یا ان کے معنی بیان کرنے میں بے اصول تعویل اور کھینچ تان کرے، یا ان کو معصیت مثلا سحر وغیرہ کے مواقع میں استعمال کرنے لگے، یہ سب کج روی ہے۔ نمبر 3 یہ جماعت امت محمدیہ مرحومہ ہے علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، جس نے ہر قسم کی افراط و تفریط اور کج روی سے علیحدہ ہو کر سچائی اور انصاف و اعتدال کا طریقہ اختیار کیا اور اسی کی طرف دوسروں کو دعوت دیتی ہے۔ آگے اس امت کے مخالفین اور حق کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے۔ نمبر 4 مکذبین کے لیے استدراج اور ڈھیل۔ جھٹلانے والے مجرموں کو بسا اوقات فوراً سزا نہیں ملتی، بلکہ دنیاوی عیش اور فراخی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خدائی سزا سے بے فکر ہو کر ارتکاب جرائم پر اور زیادہ دلیر بن جاتے ہیں۔ اس طرح جو انتہائی سزا ان پر جاری کرنی ہے، رفتہ رفتہ اپنے کو اعلانیہ اور کامل طور پہ اس کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں۔ یہی خدا کی ڈھیل اور استدراج ہے۔ وہ حماقت اور بے حیائی سے سمجھتے ہیں کہ ہم پر مہربانی ہو رہی ہے اور حقیقت میں انتہائی عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خدا کا قید، داؤ یا خفیہ تدبیر اسی کو کہا کہ ایسی کارروائی کی جائے جس کا ظاہر رحمت اور باطن قہر و عذاب ہو۔ بے شک خدا کی تدبیر بڑی مضبوط اور پختہ ہے، جس کی کسی حیلہ و تدبیر سے مدافعت نہیں ہو سکتی۔ شیئن چیز سے، وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ۔ نمبر 1 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے۔ نمبر 2 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بچلائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلائے گا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں۔ نمبر 3 یسألونک عن الساعة، تو اس سے پوچھتے ہیں قیامت کو، ایان مرساها، کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت۔ قل انما علمه عند ربی، تو کہہ کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ نمبر 4 یسألونک کأنک حفی عنہا، تو اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ قل انما علمہ عند اللہ، تو کہہ دے کہ اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ نمبر 5 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا، تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر۔ تفسیر نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقانیت کی دلیل ہے، یعنی آخر آیات اللہ کو جھٹلانے اور اس کے انجام بد سے غافل ہو جانے کا سبب کیا ہے؟ ان آیات کو لانے والا معاذ اللہ کوئی بے عقل و مجنون نہیں،
وہ سارے عمر تمہارے پاس رہا اور اس کے ہر چھوٹے بڑے حال سے تم واقف ہو. اس کی عقل و دانش، امانت و دیانت پہلے سے مسلم و معروف ہے. جس کے پاس لایا وہ تمام جہان کا مالک، شہنشاہ مطلق اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس کی نہایت ہی محکم و مضبوط نظام سلطنت، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے غور و فکر کرو تو یہ آیات تکوینیہ اور آیات تنزیلیہ کی تصدیق کریں گی. پھر آیات اللہ کی تسلیم میں کیا عذر باقی ہے؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید ان کی موت و ہلاکت کا وقت قریب آ لگا ہو، لہذا بعد الموت کے لیے جو تیاری کرنی ہے جلد کرنا چاہیے. نمبر 2، یعنی اگر آیات قرآنیہ پر ایمان نہ لائے تو دنیا میں اور کون سی بات اور کون سا کلام ہے جس پر ایمان لانے کی امید کی جا سکتی ہے؟ سمجھ لو کہ ان وقتوں کے لیے دولت ایمان مقدر ہی نہیں. نمبر 3، ہدایت و ضلالت، ہر چیز خدا کے قبضہ میں ہے. وہ نہ چاہے تو سارے سامان ہدایت کے رکھے رہ جائیں، آدمی کہیں سے بھی منتفع نہ ہو. ہاں عادتاً وہ جب ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جب بندہ خود اپنے کسب و اختیار سے اس راستے پر چلنا چاہے. باقی جو دیدہ و دانستہ بدی اور شرارت ہی کی ٹھان لے تو خدا بھی راستہ دکھلانے کے بعد اسی حال میں اسے چھوڑ دیتا ہے. نمبر 4، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. پہلے عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم میں خاص اس قوم کی اجل یعنی موت کا ذکر تھا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم کب آ جائے. یہاں تمام دنیا کی اجل یعنی قیامت کے متعلق متنبہ فرما دیا. جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کب آئے، پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آئے گی؟ اس کی تعین کا علم بجز خدائے علام الغیوب کے کسی کے پاس نہیں. وہی وقت معین و مقدر پر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا کہ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا. آسمان و زمین میں وہ بڑا بھاری واقعہ ہوگا اور اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں. گو اس واقعہ کی امارات بہت سی نشانیاں انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر زمان نے بیان فرمائی ہیں. تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل بے خبری میں اچانک اور دفعتاً ہوگا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی حدیث میں تفصیلاً مذکور ہے. نمبر 5، ان لوگوں کے طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ گویا وہ آپ کی نسبت یوں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی مسئلہ کی تحقیق و تفتیش اور کھوج لگانے میں مشغول رہے اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے، حالانکہ یہ علم خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. انبیاء علیہ السلام اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے اپنی مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو. نہ ان کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں کوشش کر کے ضرور ہی معلوم کر لیا کریں. ان کا منصب یہ ہے کہ جن بے شمار علوم و کمالات کا خدا کی طرف سے افاضہ ہو نہایت شکر گزاری اور قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے رہے، مگر ان باتوں کو اکثر عوام کل انعام کیا سمجھیں. ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی. نمبر 1، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. وجعل منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا. لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حمل رہا ہلکا سا حمل. فمرت به، تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا. لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر کریں. فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا، پھر جب ہم نے ان کو دیا چنگا بھلا تو بنانے لگے اس کے لیے شریک. فیما آتاہما، اس کی بخشی ہوئی چیز میں. فتعالی اللہ عما یشرکون، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے. نمبر 2، ایشرکون ما لا یخلق، کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں. تفسیر. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا. اس آیت میں بتلایا گیا کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو اور نہ اپنے اندر اختیار مستقر رکھتا ہے نہ علم محیط. سید الانبیاء علیہ السلام جو علوم اولین و آخرین کے حامل اور خزائن اراضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے، ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، مگر جس قدر اللہ چاہے اتنے پر ہی میرا قابو ہے. اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی ہیں. نیز کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی. مثلا عفق کے واقعہ میں کتنے دنوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ آنے کی وجہ سے اضطراب و قلق رہا. حجۃ الوداع میں تو صاف ہی فرما دیا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما
سخت الہدیہ، اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز ہدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ اور اسی قسم کے بیسوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی سے ممکن تھی۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کی بعض روایات میں آپ نے تصریحاً فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرائیل کو واپسی کے وقت تک پہچانا نہیں، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ جبرائیل تھے۔ یہ واقعہ بتصریح محدثین بالکل آخر عمر کا ہے۔ اس میں قیامت کے سوال پر مل مسئول عنہا بعالم من السائل ارشاد فرمایا ہے، گویا بتلا دیا کہ علم محیط خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور علم غیب تو درکنار محسوسات و مبصرات کا پورا علم بھی خدا ہی کے عطا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کسی وقت نہ چاہے تو ہم محسوسات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس آیت میں کھول کر بتلا دیا گیا کہ اختیار مستقل یا علم محیط نبوت کے لوازم میں سے نہیں، جیسا کہ بعض جہلاء سمجھتے ہیں۔ ہاں، شرعیات کا علم جو انبیاء علیہ السلام کے منصب سے متعلق ہے کامل ہونا چاہیے، اور تکوینیات کا علم خدا تعالیٰ جس کو جس قدر مناسب جانے عطا فرماتا ہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ اپنے کو اتنے بے شمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں، آپ کو اتنے بے شمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے جن کا احصاء کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں۔ نمبر 2، حضرت آدم و حوا اور شرک۔ خدا نے سب انسانوں کو آدم سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے انس اور سکون و قرار حاصل کرنے کے لیے اسی کے اندر سے اس کا جوڑا یعنی حوا بنایا، پھر دونوں سے نسل چلی۔ جب مرد نے عورت سے فطری خواہش پوری کی تو عورت حاملہ ہوئی۔ حمل کی ابتدائی حالت میں کوئی گرانی نہ تھی، عورت حسب معمول چلتی پھرتی اور اٹھتی بیٹھتی رہی۔ جب پیٹ بڑھ گیا اور یہ کون جان سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے، تب مرد عورت دونوں نے حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اگر آپ اپنے فضل سے بھلا چنگا کارآمد بچہ عنایت فرمائیں گے تو ہم دونوں بلکہ ہماری نسل بھی تیرا شکر ادا کرتی رہے گی۔ خدا کی جناب میں عرض کیا۔ خدا نے جب ان کی یہ تمنا پوری کر دی تو ہماری دی ہوئی چیز اوروں کے حصے لگانا شروع کر دیا۔ مثلا کسی نے عقیدہ جما لیا کہ یہ اولاد فلاں زندہ یا مردہ مخلوق کو ہم نے دی ہے، کسی نے اسی عقیدے سے نہیں تو عملاً اس کی نظر و نیاز شروع کر دی، یا بچہ کی پیشانی اس کے سامنے ٹیک دی، یا بچہ کا نام ایسے رکھا جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہے، مثلا عبد العزیٰ یا عبد الشمس وغیرہ۔ غرض جو حق کے منعم حقیقی کا تھا اور اعتقاداً یا فعلاً یا قولاً دوسروں کو دے دیا گیا۔ خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ تمام انواع و مراتب شرک سے بالا تر و برتر ہیں۔ ان آیات میں حسن بصری وغیرہ کی رائے کے موافق خاص آدم و حوا کا نہیں بلکہ عام انسان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا۔ بے شک ابتداءً هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها میں بطور تمہید آدم و حوا کا ذکر تھا، مگر اس کے بعد مطلق مرد و عورت کے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے، اور ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ شخص کے ذکر کرنے سے جنس کی ذکر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ جن سیاروں کو مصابیح فرمایا وہ ٹوٹنے والے ستارے نہیں جن سے رجم شیطان ہوتا ہے، مگر شخص سے مصابیح سے جن سے مصابیح کی طرف کلام کو منتقل کر دیا گیا۔ اس تفسیر کے موافق جعل لہ شرکاء میں کچھ اشکال نہیں، مگر اکثر سلف سے یہی منقول ہے کہ ان آیات میں صرف آدم و حوا کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس ایک نیک مخلوق کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب دے کر ان سے وعدہ لے لیا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبد الحارث نام رکھا۔ حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ملائکہ میں پکارا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اسماء اعلام میں لغوی معنی معتبر نہیں ہوتے، اور ہوں بھی تو عبد کی اضافت حارث کی طرف اس کو ملزم نہیں کہ حارث کو معاذ اللہ معبود سمجھ لیا جائے۔ ایک مہمان نواز آدمی کو عرب عبد الضیف کہہ دیتے ہیں، یعنی مہمان کا غلام۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا گویا میزبان مہمانوں کی پوجا کرتا ہے۔ بس اگر عبد الحارث نام رکھنے کا یہ واقعہ صحیح ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ حقیقتاً شرک کا ارتکاب کیا جو انبیاء کے شان عصمت کے منافی ہے۔ ہاں، بچہ کا ایسا غیر موضوع نام رکھا جس سے بظاہر شرک کی بو آتی تھی۔ نبی معصوم کی شان رفیع اور جذبہ توحید کے مناسب نہ تھا۔ قرآن کریم کی عادت ہے کہ انبیاء مقربین کی چھوٹی سی لغزش اور ادنا ترین ذلت کو حسنات الابرار سیئات المقربین کے قاعدہ کے مطابق اکثر سخت عنوان سے تعبیر کرتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا فظن ان لن نقدر علیہ، یہ فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا علی توجیہ بعض المفسرین۔ اسی طرح یہاں بھی آدم علیہ السلام کے رتبے کے لحاظ سے اسی موہم شرک تسمیہ کو تغلیظاً ان الفاظ میں ادا فرمایا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، خدا کی دی ہوئی چیز میں حصہ دار بنانے لگے، یعنی ان کی شان کے لائق نہ تھا کہ ایسا نام رکھیں جس کی سطح سے شرک کا وہم ہوتا ہو۔ وہ حقیقتاً شرک نہیں، شاید اسی لیے
اشرکا وغیرہ مختصر عبارت چھوڑ کر طویل عنوان جعل لہ شرکاء فیما آتاہم اختیار فرمایا۔ واللہ عالم۔ تنبیہ، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے بتلایا کہ عبد الحارث نام رکھنے کی حدیث مرفوع جو ترمذی میں ہے وہ 3 وجہ سے معلول ہے۔ رہے آثار وہ غالباً اہل کتاب کی روایات سے ماخوذ ہے۔ واللہ عالم۔ شیئا وہم یخلقون، ایک چیز بھی اور وہ پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں کر سکتے ان کی مدد، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ اپنی مدد کریں۔ وان تدعوهم الى الهدى، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف، لا یتبعوکم، تو نہ چلیں تمہارے پکار پر، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپ کے رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، فادعوہم، بھلا پکارو تو ان کو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، تو کہہ دے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ نمبر 2، تفسیر۔ نمبر 1، پہلے ایک طرح کے شرک کا ذکر تھا، اس کے مناسبت سے ان آیات میں بت پرستی کا رد فرماتے ہیں، یعنی جو کسی کو پیدا نہ کر سکے بلکہ خود تمہارا بنایا ہوا ہو، وہ تمہارا خدا یا معبود کیسے بن سکتا ہے۔ نمبر 2، بتوں کی پوجا خلاف عقل ہے۔ جن بتوں کو تم نے معبود ٹھہرایا ہے اور خدائی کا حق دیا ہے، وہ تمہارے کام تو کیا آتے، خود اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں، اور باوجود مخلوق ہونے کے ان کمالات سے محروم رہے ہیں جن سے کسی مخلوق کو دوسروں پر تفوق و امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ گو ان کے ظاہری ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ تم بناتے ہو، لیکن ان اعضاء میں وہ قوتیں نہیں جن سے انہیں اعضاء کہا جا سکے۔ نہ تمہارے پکارنے پر مصنوعی پاؤں سے چل کر آ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے کوئی بات سن سکتے ہیں۔ اگر پکارتے تمہارا گلا پھٹ جائے گا تب بھی وہ تمہاری آواز سننے والے اور اس پر چلنے والے یا اس کا جواب دینے والے نہیں۔ تم ان کے سامنے چلاؤ یا خاموش رہو، دونوں کی حالت یکساں ہے، نہ اس سے جو فائدہ نہ ہو اس سے نفع، نہ اس سے فائدہ نہ اس سے نفع۔ تعجب ہے جو چیزیں مملوک و مخلوق ہونے میں تم ہی جیسی عاجز درماندہ بلکہ وجود و کمالات وجود میں تم سے بھی گئی گزری ہیں، انہیں خدا بنا لیا جائے، اور جو اس کو رد کرے اسے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی جائیں۔ عنوان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی دھمکیاں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی بے ادبی کرنا چھوڑ دیں ورنہ نہ معلوم وہ کیا آفت تم پر نازل کر دیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، سورہ زمر رکوع نمبر 4۔ اسی کا جواب قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ الی آخر سے دیا، یعنی تم اپنے سب شرکاء کو پکارو، میرے خلاف اپنے سب منصوبے اور تدبیریں پورے کر لو، پھر مجھ کو 1 منٹ کی مہلت بھی نہ دو، دیکھوں تم میرا کیا بگاڑ سکو گے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی۔ نمبر 1، والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں۔ وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعوا، اور اگر تم ان کو پکارو رستہ کی طرف تو کچھ نہ سنیں۔ وتراهم ينظرون الیک وهم لا یبصرون، اور تو دیکھتا ہے ان کو کہ تک رہے ہیں تیری طرف، وهم لا یبصرون، اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ نمبر 2، خذ العفو وامر بالعرف، عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کی، وارض عن الجاہلین، اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ، فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگ اللہ سے، انہ سمیع علیم، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ نمبر 3، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر، تذکروا، چونک گئے، فاذا هم مبصرون، پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی اور منصب رسالت پر فائز کیا، وہی ساری دنیا کے مقابلے میں حمایت و حفاظت کرے گا، کیونکہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت و اعانت وہی کرتا ہے۔ نمبر 2، یعنی بظاہر آنکھیں بنی ہوئی ہیں پر ان میں بینائی کہاں،
نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر کا حکم خود العفو کے کئی معنی کیے گئے ہیں، اکثر کا حاصل یہ ہے کہ سخت گیری اور تند خوئی سے پرہیز کیا جائے، اسی کو مترجم محقق نے درگزر کی عادت سے تعبیر فرمایا۔ گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی جو تحمیق و تجہیل کی گئی تھی، بہت ممکن تھا کہ جاہل مشرکین اس پر برہم ہو کر ناشائستہ حرکات کرتے یا برا لفظ زبان سے نکالتے، اس لیے ہدایت فرمائی کہ عفو درگزر کی عادت رکھو، نصیحت کرنے سے مت رکو، معقول بات کہتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کرو، یعنی ان کی جہالت آمیز حرکتوں پر روز روز الجھنے کی ضرورت نہیں۔ جب وقت آئے گا ذرا سی دیر میں ان کا سب حساب بے باک ہو جائے گا، اور اگر کسی وقت بمقتضائے بشریت ان کی کسی نالائق حرکت پر غصہ آ جائے اور شیطان لعین چاہے کہ دور سے چھیڑ چھاڑ کر کے آپ کو ایسے معاملہ پر آمادہ کرے تو خلاف مصلحت ہو یا آپ کے خلق عظیم اور حلم و متانت کے شیان نہ ہو، تو آپ فوراً اللہ سے پناہ طلب کیجیے۔ آپ کی عصمت و وجاہت کے سامنے اس کا کوئی قید نہیں چل سکے گا، کیونکہ خداوند قدیر جو ہر مستعیذ کی بات سننے والا اور ہر حالت کا جاننے والا ہے، اسی نے آپ کی صیانت کا تکفل فرمایا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ نمبر 1 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تو لے کر نہ جائے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا لو لجتبیتها، تو کہتے ہیں کیوں نہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف سے، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، تو کہہ دے میں تو چلتا ہوں اس پر جو حکم آئے میری طرف میرے رب سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کی جو مومن ہیں۔ نمبر 2 واذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسی کی طرف کان لگائے رکھو، وانصتوا لعلکم ترحمون، اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ نمبر 3 واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا، اور یاد کرتا رہے اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا، دون الجہر من القول، اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو۔ نمبر 4 بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور مت رہے بے خبر۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عنہ، بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ تکبر نہیں کرتے۔ تفسیر۔ نمبر 1 متقین کی ایک خاص صفت، پہلے تو تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ گو حکم استعاذہ میں سب شامل تھے، اب عام متقین خدا ترس پرہیزگاروں کا حال بیان فرماتے ہیں، یعنی عام متقین کے حق میں یہ محال نہیں کہ شیطان کا گزر ان کی طرف ہو اور کوئی چرکا لگایا جائے، البتہ متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے اغوا سے ممتد غفلت میں نہیں پڑتے، بلکہ ذرا غفلت ہوئی اور خدا کو یاد کر کے چونک پڑے، ٹھوکر لگی اور معن سنبھل گئے، سنبھلتے ہی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ اٹھ گیا، نیکی بدی کا انجام سامنے نظر آنے لگا اور بہت جلد نازیبا کام سے رک گئے۔ باقی غیر متقین جن کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور جنہیں شیطان کی برادری کہنا چاہیے، ان کا حال یہ ہے کہ شیاطین ہمیشہ انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور گیدنے میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ ادھر یہ لوگ ان کی اقتداء و پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے اور اس طرح ان شیاطین کے غرور و سرکشی کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال متقین کی شان یہ ہے کہ جب شیطان دق کرے فوراً خدا سے پناہ مانگے، دیر نہ کرے، ورنہ غفلت میں تمادی ہو کر رجوع اللہ کی توفیق بھی نہ رہے گی۔ نمبر 2 وحی کی تاخیر پر کفار کا تمسخر، جب کبھی وحی آنے میں تاخیر ہوتی تو کفار ازراہ تمسخر کہتے تھے، اب کوئی آیت کیوں گھڑ کر نہیں لے آتے، آخر سارا قرآن تم نے بنا لیا ہے، الیاذ باللہ۔ اس طرح کبھی دق کرنے کے لیے بعض ایسے نشان معجزات طلب کرتے جن کے دکھلانے کو خدا کی حکمت مقتضی نہ تھی، جب آپ دکھلانے سے انکار کرتے تو کہتے لو لجتبیتہ، یعنی اپنے خدا سے کہہ کر ہمارا مانگا ہوا نشان کیوں چھانٹ کر نہ لے آئے۔ اتباع وحی کا عزم دونوں باتوں کے جواب میں فرمایا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یعنی ان سے کہہ دو کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے خدا پر افترا کرے، لوگوں کے کہنے سننے پر اقدام کر کے خدا سے وہ چیز مانگے جس کا دینا اس کی حکمت کے منافی ہے یا جس کے طلب کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ خدا وحی بھیجے قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو اور دوسروں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دے۔ باقی آیات تنزیلیہ اور یا تکوینیہ جو مجھ سے طلب کرتے ہو تو قرآن سے بڑھ کر کون سی آیات ہوں گی اور اس سے زیادہ عظیم الشان معجزہ کون سا ہوگا جو سارے جہان کے لیے بصیرت افروز حقائق و مواعظ کا خزانہ اور ایمان لانے والوں کے لیے خاص قسم کی ہدایت و رحمت کا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے، اسی کو تم کب ماننے کے لیے تیار ہوئے جو فرمائشی آیات کو تسلیم کرو گے۔ نمبر 3 قرآن سننے کے آداب، جب قرآن ایسی دولت بے بہا اور علم و ہدایت کی کان ہے تو اس کی قراءت کا حق سامعین پر یہ ہے کہ پوری فکر و توجہ سے ادھر کان لگائیں،
اور اس کی ہدایت کو سمع قبول سے سنیں اور ہر قسم کی بات چیت شور و شغب اور ذکر و فکر چھوڑ کر ادب کے ساتھ خاموش رہیں تاکہ خدا کی رحمت اور مہربانی کے مستحق ہوں۔ اور اگر کوئی کافر اس طرح قرآن سنے تو کیا بعید ہے کہ خدا کی رحمت سے مشرف و ایمان ہو جائے اور پہلے سے مسلمان ہے تو ولی بن جائے یا کم از کم اس فعل کے اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اس آیت سے بہت سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے تو مقتدی کو سننا اور خاموش رہنا چاہیے، جیسا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں مسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب نماز میں امام قرات کرے تو چپ رہو۔ یہاں اس مسئلے کی تفصیل کا موقع نہیں، صحیح مسلم کی شرح میں ہم نے نہایت شرح و بس کے ساتھ اس کا ما لہ و ما علیہ پر بحث کی ہے۔ نمبر 4، ذکر اللہ کے آداب۔ بڑا ذکر تو قرآن کریم ہے، اس کا ادب بیان ہو چکا، اب عام ذکر اللہ کے کچھ آداب بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ذکر اللہ کے اصل روح یہ ہے کہ جو زبان سے کہے دل سے اس کی طرف دھیان رکھے تاکہ ذکر کا پورا نفع ظاہر ہو اور زبان اور دل دونوں سے عضو خدا کی یاد میں مشغول ہوں۔ ذکر کرتے وقت دل میں رقت ہونی چاہیے، سچی رغبت اور رہبت سے خدا کو پکارے، جیسے کوئی خوشامد کرنے والا ڈرا ہوا آدمی کسی کو پکارتا ہے۔ ذاکر کے لہجے میں، آواز میں، حیات میں تسرع و خوف کا رنگ محسوس ہونا چاہیے۔ ذکر مذکور کی عظمت و جلال سے آواز کا پست ہونا قدرتی چیز ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس لیے زیادہ چلانے کی ممانعت آئی۔ دھیمی آواز سے سرن یا جہرن خدا کا ذکر کرے تو خدا اس کا ذکر کرے گا، پھر اس سے زیادہ عاشق کی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اسی کی بندگی سے اور یاد کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، تفسیر، یعنی رات دن خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں اس کی یاد سے غافل مت رہے، اور جب مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے عار نہیں بلکہ ہمہ وقت اسی کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، تو انسان کو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے ذکر و عبادت و سجود سے غافل نہ رہے۔ چنانچہ اس آیت پر بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ بحمد اللہ سورہ اعراف پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ باقی صورتیں اپنی نصرت سے مدد سے جلدی مکمل فرمائے۔